عبادت ایکشن کو بھی کہا، ذلت کے سامنے، اللہ کے سامنے جھکنا تعظیم اور محبت کے ساتھ وہ بھی عبادت، اور متعبد بہی جس عمل کے ذریعے اللہ کے سامنے آپ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں اس کو بھی عبادت ہے، جیسے نماز روزہ بھی عبادت ہے۔ بہرحال ہر وہ قول و عمل جس سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہو وہ عبادت ہے، شریعت کے مطابق انجام دیا جائے تو وہ عبادت ہے، اور اس کا حقدار صرف اللہ۔ یہی اقرار آپ کرتے ہیں اپنی نمازوں میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہر فرض اور سنت نماز کی ہر رکعت میں ہر مسلمان اس کلمے کو پڑھتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں اولیاء کرام کو شریک ٹھہراتا ہے۔ چلنا دیکھے تھا۔ اور تیسری توحید جو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو اور کیسے سمجھے گا کہ وہ اکیلا ہے، ناموں اور صفتوں میں اللہ کی جو نام ہے اس جیسے کسی کے نام نہیں، اور اللہ کے نام میں جو معنی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، ویسی صفت کسی کی نہیں ہے۔ اللہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی ہے ہی نہیں، پوری کائنات میں کوئی مخلوق اللہ کی جیسی ہے ہی نہیں، اگر اللہ کے جیسی ہو جائے گی تو پھر شرک لازم آ جائے گا۔ تو اللہ اپنے ناموں اور صفتوں میں بھی یگانہ اور یکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو صفتیں اپنے لیے ثابت کی ہیں ان کو ثابت کرنا ہے، جن صفتوں کی نفی کی ہے ہم کو ان کی نفی کرنا ہے۔ اللہ نے کہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نیند اور اونگھی نہیں آتی، تو آپ کو کہنا ہوگا کہ اللہ کو نیند نہیں آتی، اونگھ نہیں آتی۔ اگر اللہ نعوذ باللہ سو جائے اور اونگھ جائے تو ساری کائنات برباد ہو جائے۔ جب اللہ کو نیند نہیں آتی ہے، اونگھی بھی نہیں آتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ حی ہے، اللہ قیوم ہے، کامل الحیات ہے، ہمیشہ زندہ ہے، کبھی نیند نہیں اس کو آتی، اور خود بھی قائم ہے اور ساری کائنات کو قائم کرنے والا ہے۔ اسی قرآن نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور حی اور قیوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نیند نہیں آتی، نیند تو بہت دور کی بات ہے، اونگتا بھی نہیں ہے۔ اونگھی اور نیند میں فرق سمجھتے ہیں نا؟ اونگھی میں آدمی بات تو سنتا ہے لیکن سمجھ نہیں پاتا کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے، اونگھایا ہوا ہے تو آواز تو کان میں آ رہی ہے لیکن کیا کہہ رہا ہے، کیا کہا سنے نہیں، آواز تو سب نہیں سمجھ سکے، لیکن نیند کہتے ہیں کہ اس میں آواز بھی نہ سنے، جب آوازیں نہ سنے گا تو سمجھے گا لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہر صفت کمال سے متصف ہے اور ہر صفت نقص سے مبرہ اور منزہ ہے، تو اللہ کے ناموں کو ثابت کرنا ہے، کسی مخلوق سے مشابہ نہیں دینا ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا انکار کر دینا ہے، جیسا کہ بعض گمراہ فرقے کہ اللہ کے ناموں کا انکار کر دیا، وہ علمی بحث ہے اور اس میں بہت سارے فرقے گمراہ ہو گئے، اس وادی میں آپ کو نہیں لے جائیں گے۔ بات یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کے جو نام ہے قرآن اور حدیث میں، اور ناموں کے اندر جو معنی ہے اور ناموں کا جو مطلب ہے، اللہ تعالیٰ نام اور مطلب دونوں کے اعتبار سے یگانہ و یکتا ہے۔ اب دیکھیں ایک بات اور آپ کو بتا دیں کہ کچھ نام اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں جو بندوں کے لیے بھی استعمال کیے گئے ہیں، جیسے اللہ نے انسان کو کہا ہے کہ ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا ہے۔ نقطے کی بات ہے، غور کیجئے، اللہ نے سمیع اور بصیر بنایا ہے، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ سمیع اور بصیر ہے، عبد السمیع عبد البصیر نام ہے، اور بندے کو بھی اللہ نے سمیع اور بصیر کیا ہے۔ تو یہ صرف لفظ استعمال تو کیا ہے بندے کے لیے، لیکن وہ معنی نہیں ہے بندے کے اندر جو اللہ کے اندر ہے۔ سمیع اللہ جو ہے اس کا سننا جو ہے وہ اس کے حساب سے ہے، اور ہمارا سننا ہمارے حساب سے، ہم ایک میل دور کی آواز نہیں سنتے ہیں، اور اللہ عرش کے اوپر ہو کر تسرا 7 طبق زمین کے نیچے اگر کوئی چھٹی چل رہی ہوگی اور اس کی کوئی آہٹ ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کو عرش سے سنتا ہے۔ هو السمیع لا کالسمیع وهو البصیر لا کالبصیر، اللہ سنتا ہے لیکن سننے والوں کی طرح نہیں، دیکھتا ہے، بہت باریک دیکھتا ہے جو تم نہیں دیکھ سکتے، تمہاری نگاہ محدود ہے، اللہ کی صفت لامحدود ہے۔ تو اگر کہیں نام استعمال کیا گیا ہے کہ انسان سمیع ہے، محمد سمیع بھی نام رکھ سکتے ہیں آپ، محمد بصیر بھی نام رکھ سکتے ہیں، محمد رحیم بھی نام رکھ سکتے ہیں، محمد رؤوف بھی نام رکھ سکتے ہیں، عبد الرؤوف بھی، تو بندہ بھی رؤوف ہے، بندہ بھی رحیم ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ ہم نے آپ کو رؤوف رحیم بنا کے بھیجا۔ عزیز مصر کو اللہ نے عزیز کہا،
محمد عزیز بھی ہو سکتا ہے، عبد العزیز بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا غلبہ ہمارے اعتبار سے ہے، چند لوگوں پر ہمارا غلبہ ہے، اللہ کا غلبہ پوری کائنات پر ہے۔ تو یہ سمجھ میں آیا کہ اگر کچھ نام اللہ کے بندوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تو وہ صرف لفظ کی حد تک استعمال کیے جاتے ہیں، اللہ کے لیے جو ان ناموں کا معنی اور مطلب ہے وہ ہرگز مراد نہیں لیا جا سکتا۔ اگر آپ یہ مراد لے لیں گے کہ بندہ بھی ایسے ہی سنتا اور دیکھتا ہے جیسے اللہ سنتا اور دیکھتا ہے، تو قسم اللہ کی آپ ایمان سے خارج ہو جائیں، آپ مشرک ہو جائیں۔ پورے قرآن اور حدیث کو جب آپ دیکھیے گا تو آپ کو اللہ کی وحدانیت اس طرح سمجھ میں آئے گی کہ اللہ اپنے کاموں میں اکیلا ہے، اللہ بندے کی بندگی کا اکیلا مستحق ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ناموں اور صفتوں میں ایک اکیلا ہے۔ یہی ہے توحید کی حقیقت۔ رب السماوات والارض وما بینہما، رب السماوات والارض وما بینہما۔ دیکھیے ایک آیت میں توحید کی تینوں قسم کو اللہ نے بیان کیا۔ سورہ مریم آیت نمبر 65 میں اللہ کہتا ہے رب السماوات والارض وما بینہما، اللہ آسمان اور زمین کا رب ہے اور اس کے درمیان جتنی چیز ہے سب کا رب ہے۔ تو توحید ربوبیت ہو گئی۔ فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، اسی ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر جمے رہو۔ یہ توحید کی کون قسم ہو گئی؟ توحید عبادت، توحید الوہیت۔ هل تعلم له سمیہ، کیا اللہ کے نام جیسا بھی کسی کا نام جانتے ہو؟ اللہ کی صفتوں جیسا بھی کسی کو جانتے ہو؟ یہ توحید اسماء اور صفات ہو گیا، نام اور صفت کے اعتبار سے اللہ یگانہ و یکتا ہے۔ توحید کی تینوں قسموں کا بیان اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں بیان کر دیا، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید عبادت اور توحید اسماء و صفات۔ چلیے دوسرا جس پر آتے ہیں کہ اس توحید کو اگر آپ نے پکا کر لیا، بالکل پورے طریقے سے آپ نے تسلیم کر دیا کہ اللہ کے سوا کائنات کا کوئی رب اور خالق نہیں، ہماری اور کائنات کی تمام مخلوقات کی بندگی کا صرف اللہ مستحق ہے۔ دیکھیے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں، صرف انسانوں میں اور جناتوں ہی میں مشرک ہے، ورنہ تمام فرشتے اللہ کے مکرم بنتے ہیں، تمام چرند پرند جتنی بھی مخلوقات ہے وہ سب اور سب صرف اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دنیا کی ہر چیز صرف اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہے۔ مشرک کہاں ملیں گے آپ کو؟ انسانوں میں اور جنوں میں، شیطانوں میں۔ جو مشرک ہے جن میں وہ شیطان کہلاتا ہے۔ ارے شیطان اور جن میں لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہے فرق، کیا ہے؟ کہ یہ شیطان بھی جن ہی ہے۔ ابلیس جو شیطان کا باپ ہے، ابو الشیطان، وہ کیا تھا؟ من الجن، کان من الجن، جن میں سے تھا، اور جن کو اللہ نے انسان سے پہلے پیدا کیا۔ تو جن کے اندر جس نے شرک کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اس کو بلاتے ہیں شیطان، اور جو مومن ہے اس کو کہتے ہیں جن۔ تھوڑا سا دقیق فرق ہے، اس کو سمجھ لیجیے، بہت معمولی سی بات ہے۔ جن اور شیطان میں کیا فرق ہے؟ کہا شیطان بھی جن ہی میں سے، جیسے یہ مشرک کافر بھی انسانوں ہی میں سے، قبر پجا بھی انسانوں ہی میں سے، اسی طریقے سے شیطان بھی جنوں میں سے ہے۔ بٹ فرق یہ ہے کہ جو مشرک ہے وہ شیطان ہے، جو مومن ہے وہ جن کہلاتا ہے۔ تو جن شیطان سمجھ میں آ گیا کہ مشرک کو شیطان کہتے ہیں اور جو مومن بھی جن ہے اس کو جن کہتے ہیں۔ جی قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، جن کی ایک جماعت نے قرآن سنا، سنتے ہی مسلمان ہو گئے۔ اللہ، اب مسلمان ہو کر کے چلے گئے، اپنی قوم میں ڈرانے والے بن کر، شرک کے انجام سے ڈرانے والے بن کر چلے گئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کوئی آیا تھا؟ تو درخت نے خبر دیا کہ ہاں جن آئے ہوئے تھے جنہوں نے قرآن سنا ہے اور آپ پر اسلام قبول کیا۔ اللہ، تو مشرک کہاں ملے گا؟ دو ہی مخلوق میں ملے گا، یہ دو بھاری بھرکم مخلوق ہے دنیا میں، انسان اور جنات، اسی میں مشرک ملے گا۔ باقی فرشتے تو عباد المکرمون، بزرگ اللہ کے بندے ہیں، رات دن اللہ کی تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں، ان میں مشرک کا کیا تصور؟ اور اسی طریقہ سے چرند پرند، شیر، باغ، بلائی، کتا، سور، سب اگر اپنے اپنی بولی میں تسبیح پاکیزگی بیان کرتا ہے تو صرف اللہ کی کرتا ہے۔ سب سے بڑا ناشکرہ اگر کوئی ہے کائنات میں تو انسان اور جن، جس پر سب سے زیادہ اللہ نے نوازش کی۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا سب سے بڑا ناظر ہے۔ بات تو
को समेटते हुए दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि तौहीद के समरात क्या है। बहुत सारे समरात हैं, लेकिन चंद एक बात बताते हैं। देखिए, अगर आपको दुनिया में अमन और आफियत चाहिए, एक मुकर्रिर हमसे पहले जो बयान कर रहे थे, पुरफेतन दौड़ में मुसलमानों का किरदार क्या होना चाहिए, तो आपने उनसे सुना, शायरी में बोला वो कि तौहीद का अकीदा पक्का होना चाहिए। वल्लाह वल्लाह, तौहीद ही, अगर जब तौहीद पक्की होगी आपकी, तो अल्लाह आपको मामून और महफूज रखेगा। ये ठीक है कि तौहीद वालों को भी अल्लाह ताला आजमाता है, तौहीद वाले भी फितने में पड़ते हैं, लेकिन बहुत जल्द फितने से वो बाहर आ जाते हैं और अल्लाह ताला उनकी नुसरत और हिमायत करता है। तो अगर दुनिया में हर तरह के खौफ से और आखिरत के अजाब से आपको बचना है और हिदायत आपको चाहिए, तो आपको अपनी तौहीद पक्की करनी पड़ेगी। रब्बुल आलमीन सूरह अनाम में फरमाता है, 82 नंबर की आयत है, अल्लज़ीना आमनू वलम यलबसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए और ईमान लाने के बाद ईमान को शिर्क से, जुल्म से नहीं मिलाया, ईमान लाने के बाद जुल्म नहीं किया, जुल्म से मुराद